پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے سیٹھی صاحب بتا رہے تھے کہ جب وہ ایک انٹرم ارینجمنٹ کے اندر, ایک گورنمنٹ کے اندر, جب وہ اکاؤنٹیبلٹی کے منسٹر تھے, تو ایڈوائزر تھے, منسٹر تھے, تو اس وقت سیٹھی صاحب نے کیا کچھ وٹنس کیا. کرپشن کی بڑی بڑی جو فائلیں تھیں ان سے پورا کمرہ بھر گیا. بہرحال سیٹھی صاحب, یہ پریزیڈینشیل پارڈن کی بات اتنی کنٹروورشل ہو گئی ہے کہ اس کے حوالے سے مزید بات ہونی چاہیے. ایک ویو جو ہے وہ یہ لیا جاتا ہے کہ زرداری صاحب, یہ بھی ایک بہت ہی نامور کالم نویس ہیں, انہوں نے لکھا ہے کہ زرداری صاحب پے کر سکتے ہیں, پروموشنز دے سکتے ہیں اپنے کرونیز کو, ان کی جو ڈسمسل ہے اس کو ریٹائرمنٹ میں تبدیل کر سکتے ہیں. تو زرداری صاحب پھر ان لوگوں کی اپیلز کیوں نہیں سنتے, ان لوگوں کو کیوں نہیں پارڈن دیتے, ان لوگوں کو کیوں ریسپیکٹ نہیں دیتے جو کہ ان محترمہ بینظیر بھٹو کے بڑے قریب رہے ہیں؟ فار ایگزامپل مسعود شریف صاحب, مسعود شریف کھٹک صاحب جو کہ آئی بی کے ہیڈ تھے, بینظیر بھٹو کے زمانے میں. ہاں دیٹس رائٹ. تو ان کو کچھ خاص اس دفعہ گھاس نہیں, کچھ بھی نہیں. ان کے تو وہ کہتے ہیں سروس ایز پر لا بحال ہونی چاہیے نا, وہ بھی نہیں ہوئی. اور آپ کو معلوم ہے کہ مسعود شریف کھٹک صاحب کا کیا رول رہا تھا ان ٹیپس کے حوالے سے, جس میں کہ الیجڈلی کنورسیشن تھی سیف الرحمان صاحب کی اور ملک قیوم صاحب کی, جس پہ پھر ملک قیوم صاحب کو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ریزائن بھی کرنا پڑا. ہاں, وہ یہ تھا کہ ایک آئی بی کا افسر نے جو ٹیپ ریکارڈنگ کی تھی کنورسیشن بٹوین جج صاحب اور سیف الرحمان صاحب, اور جس کے بیسس کے اوپر وہ کنوکشن ہوئی تھی بینظیر بھٹو صاحبہ کی منی لانڈرنگ میں, میرا خیال غالباً یا سویس کو ٹیکنا کیس تھا. تو وہ پھر اس افسر نے جا کے تو مسعود صاحب کو دی, اور انہوں نے آگے محترمہ تک پہنچائی, ان کو بتا دیا تھا, ان کو سینسٹائز کر دیا تھا. تو پھر وہ جو بیچارے جو افسر تھے وہ بھی بیچارے رگڑے میں آگے, بعد میں وہ ملک چھوڑنا پڑا. آج سے 6-7 سال غالباً وینا رہے وہ, اور اب واپس آگے, اب وہ آئی بی میں ہیں, مگر ان کی بھی وہ بہت سے ان کے جو اریئرز ہیں, 6 سال وہ ساتھ باہر رہے, ان کو وہ کچھ نہیں ملا ابھی تک. انہوں نے بھی ریپرزنٹیشن کی ہوئی ہے, اور میں سمجھتا ہوں ان کو زرداری صاحب کو چاہیے کہ ان کو بھی ریوارڈ ملنا چاہیے فار سروسز رینڈرڈ. اگر باقی لوگوں کو ریوارڈ ملتا ہے تو ان کو بھی ملنا چاہیے. انہوں نے تو اپنی سروس بھی گوائی اس کاز کے لیے. تو پھر وہ کہتے ہیں, یہ جو لکھا آرگومنٹ یہاں پر دیا گیا وہ یہ کہ زرداری صاحب کی کیا ایک دم افیلیشن ڈیولپ ہو گئی ہے رحمان ملک صاحب سے, اور ان لوگوں سے جو محترمہ بینظیر بھٹو کے قریب تھے ان کو رگڑا کیوں ملے. مسعود کھٹک صاحب کا جو کیس ہے آپ نے اب ذکر کیا, محترمہ نے جب یہ فیصلہ کیا کہ پرویز مشرف صاحب کے ساتھ ڈیل کرنی ہے اور امریکہ کی سروسز حاصل کی وہ ڈیل سیمنٹ کرنے کے لیے, گو بٹوین, تو مسعود کھٹک صاحب نے اعتراض کیا, اور انہوں نے پھر بہت سے مضمون اخباروں میں لکھے جس میں دھندناتے تھے محترمہ کے خلاف, اور اس آرگیومنٹ کہ یہ جو ڈیل ہوئی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے تھی, اور وہ بالکل اس کے خلاف تھے کہ مشرف کے ساتھ کوئی ڈیل ہو. اور بدقسمتی سے ان کا یہ خیال تھا کہ شاید یہ ہوگی بھی نہیں, اور انہوں نے بڑے واضح طور پہ اپنا جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ اخباروں میں لکھنا شروع کر دیا تھا. اور اس وقت کیونکہ پارٹی کا لیڈرشپ نے کچھ اور فیصلہ کیا تھا, یہ کچھ اور بات کہہ رہے تھے, اور وہ اتنے سخت آرٹیکلز تھے ان کے, میں جب پڑھتا تھا تو میں سوچتا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں, اتنا سخت لکھ رہے ہیں. وہ اپنی ضمیر کی بات کر رہے تھے, ان کا ایک ضمیر ہے, انہوں نے اپنی بات کی. وہ محترمہ کو بات پسند نہیں آئی. تو جب محترمہ واپس آئیں تو اس وقت سے پہلے ہی مسعود صاحب دور ہو چکے تھے, ڈسٹنس محترمہ نے خود ہی کر دیا تھا. ظاہر ہے لیڈر ہے, وہ ایک لائن لے رہی ہے, آپ کارکن ہیں, آپ دھندنا رہے ہیں, اور آپ اخباروں میں لکھ رہے ہیں, اور یہ لکھ رہے ہیں اور وہ لکھ رہے ہیں, تو ظاہر ہے وہ محترمہ کو تو یہ بات پسند نہیں آئی ہوگی. اور میرا خیال ہے کہ زرداری صاحب کے بارے میں بھی ان کو بھی ظاہری بات ہے وہ بھی کچھ ایسے خیالات کا اظہار کر رہے تھے کہ جو شاید موضوع نہیں تھے. ہاں, تو اب ہوا کیا, میں آپ کو بتاؤں, ابھی تھوڑے دن پہلے کھٹک صاحب کی میٹنگ بھی ہوئی ہے زرداری صاحب سے. اچھا, یہ آپ کو نہیں پتا, آپ نے اب پوچھ ہی لیا. تو غالباً میں مانیٹر کر رہا تھا تو میں نے دیکھا ارے کھٹک صاحب کی میٹنگ ہوئی ہے زرداری صاحب سے. مگر اب کیا باتیں ہوئی ہو تو مجھے نہیں پتا, نہ کھٹک صاحب نے مجھے بتایا نہ زرداری صاحب نے. ہو سکتا ہے کہ کھٹک صاحب اپنی پوزیشن ایکسپلین کرنے گئے ہوں, کیونکہ اب کافی وقت ہو چکا ہے, اور انہوں نے آفٹر دا گورنمنٹ پھر انہوں نے لکھنا وکھنا بند کر دیا تھا اس کے خلاف, اور ہو سکتا ہے کہ وہ واپس گئے ہوں کو بات کرنے کے لیے. اور پتہ نہیں اب زرداری صاحب ان کو کچھ کنونس ہوئے یا نہیں ہوئے, یا بات سن لی اور کہا اچھا ٹھیک ہے. مگر اب میں سمجھتا ہوں کہ کھٹک صاحب جو ہیں ان کا جو کیس ہے وہ جسے کہتے ہیں نا ڈامک ڈول ہے. اب کیا زرداری صاحب ان کو
بحال کرتے ہیں یا ان کی معافی مانگی ہوگی ایک طریقے کے ساتھ, یا ایکسپلینیشن دیا ہوگا کہ جو پوزیشن لے رہے تھے. سیٹھی صاحب یہاں ایک سوال ہے, مسعود شریف خٹک صاحب تو چلیں پھر بھی ایک انٹیلیجنس ایجنسی کو ہیڈ کرتے تھے, اور اس کے بعد پھر انہوں نے لکھنا شروع کر دیا محترمہ بینظیر بھٹو کے اس ارینجمنٹ کے حوالے سے جو کہ پرویز مشرف کے ساتھ ان کا ہو رہا تھا. سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیونکہ نارملی یہ کہا جاتا ہے, کیا جاتا ہے سوال کہ یہ تو چلے پھر بھی پارٹی کا حصہ نہیں تھے, آلدو کہا جاتا ہے کہ محترمہ چاہتی تھی ایک زمانے میں کہ NWFP پی 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 کو ہیڈ بھی کریں. پارٹی کے اندر بہت سے لوگ ہیں جو محترمہ کے بڑے قریب تھے, محترمہ جب واپس آئیں ان کے بہت قریب تھے. زرداری صاحب ان کو بھی گھاس نہیں ڈالتے. وہ زرداری صاحب کے قریب نہیں تھے, اور شاید زرداری صاحب یہ سوچتے ہوں کہ دے مے ہیو پلیڈ اے رول ان پرسویڈنگ محترمہ کہ ان کو زرداری صاحب نے آپ کو ڈیمیج کیا, آپ ذرا ان کو دور ہی رکھیں. کیونکہ یاد رہے آپ کو کہ جب محترمہ 2 دفعہ پرائم منسٹر بنی تو زرداری صاحب پرائم منسٹر ہاؤس پہ تھے. وہاں بھی زرداری صاحب نے اپنی ایک چھوٹی سی سیکریٹریٹ بنائی ہوئی تھی, لابی بنائی ہوئی تھی, انوفیشل سیکریٹریٹ ایک قسم کی. کچھ ایسی چیزیں تھیں, آپ کو یاد ہوگا انوائرمنٹ منسٹری کے منسٹر بھی رہے ہیں, تو وہ انہوں نے اپنی ایک چھوٹی سی وہاں گروہ بنایا ہوا تھا, ان کے دوست تھے, کرونیز تھے, جو بھی تھا, اور کچھ سیکریٹریز کے ساتھ وہ کام کرتے تھے, اور مگر 90% وہ گورنمنٹ کے اندر مداخلت نہیں کرتے تھے. یہ 10% کا ایشو کب شروع ہوا تھا؟ ان کو 10% کا ہی روکا ہے. بڑے تم شرارتی ہو, تم پھر مسٹر 10% کی طرف آ رہے ہو. بات یہ ہے کہ زرداری صاحب کاروباری شخص ہیں, لین دین بہت کرتے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں سیاستدان لین دین تو سیاستدان ہی کرتا ہے نا, یا بزنس مین کرتا ہے یا سیاستدان کرتا ہے. ہمارے ہاں بزنس مین تو ابھی بھی لین دین کرتے ہیں, جیسے مکا کہتے ہیں, مگر سیاستدانوں نے چھوڑ دیا لین دین کرنا, اور جب یہ ہوگا تو پھر کلیش آتی ہے. ساری دنیا میں لوگ سیاستدان کمپرومائز کر کے چلتے ہیں, کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی ادھر. دس از پارٹ آف پالیٹکس. اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ یہ پالیٹکس ہے. جو چیز بری ہو, جو چیز سمجھنا ہے, جو چیز میں دھوکھلا پن ہو, اس کو کہتے ہیں سیاست. تو اب آپ وہ سیاست نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ تو اس لیے میں جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں, میں ہمیشہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ ایکچوئل آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ بری بات ہے, میں کہوں گا بری بات ہے, مگر میں ساتھ یہ بھی کہوں گا سب کے لیے بری بات ہے, صرف ایک کے لیے نہیں. کیونکہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے نا, کیا میں آپ کو بتاؤں, جو کچھ میں نے دیکھا ہے, جب میں دیکھتا ہوں کہ ایک کی طرف توجہ ہو رہی ہے, دوسرے اور کون توجہ دلا رہا ہے, مطلب ہے کہ جو لوگ الزام لگا رہے ہیں وہ ان کے اوپر بھی حق نہیں ہے کہ وہ الزام لگائے, انہوں نے بھی بڑیاں چوریاں کی. اور جو لوگ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, جن کے اوپر الزام نہیں لگ رہے اور وہ دوسروں کے اوپر لگا رہے ہیں, سیاست میں ہوں یا دوسرے, وہاں بھی بڑی غلطی ہے. سیٹھی صاحب ناٹ اسٹرکٹلی ریلیٹڈ ٹو دس, لیکن سوال پیدا ہوتا ہے, کوئی رسپانس نہیں آیا. ابھی آپ کو یاد ہے پچھلے دنوں گورنر پنجاب سلمان تاثیر صاحب نے 2.5 کروڑ کی گاڑی مانگ لی, شہباز شریف صاحب نے کہا جی میں نے نہیں دینی, سرکاری خزانے میں آبویسلی. لیکن پھر سلمان تاثیر صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دی کہ رائے ونڈ کے محلوں میں رہنے والے جو ہیں ان کا نام جو ہے بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ کے وہ لسٹ میں ڈلوا دیں, کیونکہ یہ 5,000 روپے ٹیکس دیتے ہیں. اس کے اوپر کوئی رسپانس نہیں آیا. میڈیا میں نہیں آیا نا, تو پھر میڈیا سے پوچھے نا کیوں نہیں رسپانس آیا. سلمان تاثیر صاحب نے گاڑی مانگی 2.5 کروڑ روپے کی پروٹوکول کے لیے. سلمان تاثیر بڑا امیر آدمی ہے, اس کے پاس اپنی بڑی گاڑی ہے, اسے نہیں ضرورت. اگر اسے کوئی گاڑی مانگی تھی تو وہ جینیونلی پروٹوکول کے لیے ہوگی. پروٹوکول کیا ہوتی ہے؟ ڈپلومیٹس آ جاتے ہیں, فارنرز آ جاتے ہیں, جنرلز آ جاتے ہیں, کسی کو پک اپ کرنا, کسی کو ڈراپ کرنا. زرداری صاحب آ جاتے ہیں. کل کو گاڑی چلتی چلتی کوئی خراب ہوگی تو سیکیورٹی والے تو پاگل ہو جائیں گے نا. تو اگر کوئی گاڑی مانگی تھی تو نئی گاڑی نہ دیتے. اور بھی تو بہت سی گاڑیاں پڑی ہیں نا سیکریٹریٹ میں نے آپ سے حوالہ دیا. تو اور پھر جب یہ شور پڑا تو 2.5 کروڑ کے اوپر گورنمنٹ آف پنجاب نے بڑا ڈرامہ کیا. تو پھر ظاہر ہے وہ سلمان تاثیر تو زبان تو بڑی تیز ہے ان کی, انہوں نے تو یہ بات کہنی تھی نا کہ پھر وہ جو محل بنائے ہوئے ہیں رائے ونڈ کے اندر, وہاں اب 20-25 ہزار روپے آپ رینٹ دیتے ہیں. 90s میں فرائیڈے ٹائمز میں میرے اخبار نے یہ رائے ونڈ کے اوپر کیا کچھ نہیں چھاپا تھا کہ کس قسم کے قانون توڑے گئے اور کس قسم کی سہولتیں حکومت پنجاب کی لی گئیں اس رائے ونڈ اسٹیٹ کو بنانے. اور آپ کے ساتھ بھی کیا کچھ تو پھر وہ ہم نے بھی بھگتی, جس کو کہتے ہیں نا بھگتنا پڑا سانوں بھی. تو ان عرصے کے مطلب ڈبل سٹینڈرڈز نہیں ہونے چاہیے, اسٹینڈرڈ ایک ہی ہونا چاہیے. اور میڈیا والوں کو یہ چاہیے کہ بیلنس رکھے ہر چیز کا. اگر آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں تو کوئی اور برا ہے تو اس کا بھی کہیں, یہ نہ کہیں کہ ایک کو کہیں دوسرے کو. سیٹھی صاحب یہ جو رحمان ملک صاحب کو معافی ملی ہے, اس کے پولیٹیکل ایسپیکٹس ہم نے سارے کور کر لیے ہیں جو کارنویشن کے, اس کا لیگل ایسپیکٹ بھی اس کے اوپر بھی ایک تجزیہ کیا گیا, وہ آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, یہاں پر ہمارے ساتھ رہیے گا.